غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ 50 پر 9 مثالیں اس کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بدقسمتی سے اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے زندگی میں کبھی بھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھا، یہ سب غیبت ہے۔ اشراق چاشت نہیں پڑھتا، وہ اوابین کیا پڑھے گا؟ اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ میرا سیٹ ذرا وائڑا یعنی ٹیڑھا ہے، 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے چھٹی ہی نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں، تم بھی صلاۃ التوبہ پڑھ لو، مگر اس نے نہیں پڑھی۔ قرآن خوانی میں سب سے آخر میں پہنچتا ہے، شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نعت خوانی میں تاخیر سے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔ یہ 9 مثالیں غیبت کی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ہم نے بارہا ایسی غیبتیں کی ہوں نا۔ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں نا، اشراق و چاشت جو پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتا، یہ سو گیا، دیکھ اشراق چاشت نہیں پڑھی۔ تہجد کے لیے اٹھا کے تھک گیا، اٹھتا ہی نہیں ہے، سویا پڑا۔ اس کو بھوک بہت لگتی ہے، اوابین کا اعلان ہوتا ہے تب بھی یہ جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے کھانے کے لیے۔ اچھا، اب میں بھی جملے بولتا ہوں کچھ، اس میں فرق ہے، یعنی کہ غیبت کب ہے؟ جب کسی معین و معلوم شخص کی ہو، جیسے ایک لیٹا ہوا اس کو بولا کہ اس کو میں نے بہت اٹھایا مگر یہ تہجد کے لیے نہیں اٹھا، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا یعنی کہ پھر نیتوں پر بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ مدنی مذاکرے میں نہیں بیٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں، وہ کھانے کے گرد بھیڑ کر دیتے ہیں، نیتیں نہیں کرتے۔ یہ بولنا جو نا، یہ نصیحتوں کے لیے، چوٹوں کے لیے، سکھانے کے لیے، اصلاح کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ تو شاید کسی کو یوں ہو کہ یار یہ تو خود تو غیبتیں کرتا ہے اور ہم کو بولتا ہے غیبت مت کرو۔ اللہ غیبت سے بچائے، ہم کو گناہوں سے بچائے۔ میں تو خوش فہمی کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں اگر آپ کو 1-2 ہاتھ بھی رکھ دوں گا تو شاید آپ برا نہیں مانیں گے، ایک کہنے کے ہے نا، ماشاءاللہ۔ تو یہ محبتیں ہماری مجھے اس طرح کی باتیں کہلواتی ہیں۔ ہاں، میں بھی کسی فرد کو بلا عذر کہوں گا کہ دیکھو وہ کس طرح مطلب یعنی کہ سویا پڑا ہے، وہ مدنی مذاکرے میں نہیں بیٹھا، تو مقصود اگر برائی کر رہا ہے تو میں بھی غیبت سے مبرہ نہیں ہوں، گناہ مجھے بھی ملے گا، اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ تو میں یہ اس طرح کہتا رہتا ہوں، تو اس میں آپ تو ناراض میرے کو خوش فہمیاں نہیں ہوتے ہوں گے، اگر ہو گئے ہوں تو معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو پھر یوں تصور کر لے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، جو میرے ہیں میں ان کو کہتا ہوں۔ اسی طرح ابھی میں نے تو کتاب کے اوپر نام لکھنے کے تعلق سے کچھ عرض کیا، اس میں ہو سکتا ہے وسوسہ آتا ہو گیا، اور اس کا تو ہر کتاب پر ہر رسالے پر نام لکھا ہوتا ہے، اور بس یہ بولتا ہے کہ میرا ہی نام آئے اور کسی کا نہ آئے کتاب پر۔ تو اگر یہ وسوسہ ہو تو نکال دینا مہربانی کر کے۔ بعض اوقات میں اپنا نام کتاب پر نہ آئے اس کے لیے جدوجہد کتنی کرتا ہوں، یہ میرے قریبی صاحبوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ میرا نام اگر کچھ پہچان یا کچھ پتہ دیتا ہے یا نہیں، یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کسی کتاب پر 2 کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، ایک کتاب ایسی ہو جس پر کسی کا نام نہ لکھا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے لکھی کس نے، اور ایک کتاب پر محمد الیاس قادری لکھا ہو، تو آپ کس پر ہاتھ رکھو گے؟ اعتماد ہوگا نا کہ نہیں یار یہ تو الیاس کی کتاب ہے، یہ اپنی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کی ہے۔ ایک سمجھ آ جائے گی نا۔ تو میں جو کہنا تھا وہ کہہ چکا نا، وسوسہ ہو تو کاٹ ہو گئی۔ تو میں ان لوگوں پر مطلب یعنی کہ وہ سمجھاتا ہوں تو آپ کا نام کون سا سنیت کی پہچان بن گئی ہے؟
کہ آپ کا نام دیکھ کر لوگ کتاب خرید لیں گے، کتاب کھول کے محبت سے عقیدت سے پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ مقام تو ابھی خالی نام ڈالنا شوق سے، تو اس میں دیکھ لیں کہ کہیں آپ ریاکاری میں نہ پڑ جائیں. میں سمجھاتا رہتا ہوں، ابھی تک تو ایک نے بھی مانا ہو ایسی کوئی مجھے اطلاع نہیں ہے، اور میں ایک کو بھی ریاکار نہیں کہتا، میں تو ایک سمجھاتا ہوں. سمجھانے کے لیے یہ سارے اپنے ہی ہوتے ہیں بیچارے. تو اس لیے اگر کسی کا نام ایسی شخصیت کا نام ہے کہ رائٹر کا نام مشہور نہیں ہے، اس شخصیت کا نام مشہور ہے، اور با اہتمام یا حسب فرمائش اس طرح، اور واقعی ان کے اہتمام سے ہوا ہو، حسب فرمائش ان کی ہوا ہو، یعنی سچ ہو یہ بات، تو نام لکھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا، خالی بس وہ لکھا ہوتا ہے با اہتمام، اور جو با اہتمام ہے اس اہتمام بھائی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کتاب کا بھی میں نے اہتمام کیا ہے. تو یوں بھی ہوتا ہے. ایک چٹکلا ہوا تھا، ایک کتاب، ایک رسالہ میرے ہاتھ میں نے کھول کے دیکھا، اس میں میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور اس پر نام کسی کا، اہتمام کسی کا، سب لکھا ہوا تھا. کسی پریس نے چھاپا تھا، سب لکھا ہوا تھا، اور میرے قلم سے لکھا ہوا اس میں ایک پورا واقعہ موجود تھا آخر میں شاید، جس کو میں نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اپنی کتاب یا اپنے رسالے میں کسی میں لکھا تھا، وہ اس میں چھپا ہوا تھا. تو یہ مطالبہ نہیں کہ میرا نام کیوں نہیں ڈالا، میرا تو مطلب یہ نہیں کہ میں صرف عرض کر رہا ہوں. اب یہ پتہ نہیں اس کو پتہ بھی ہوگا نہیں پتہ ہوگا، اہتمام کرنے والے کو، اہتمام کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں واقعی اس کا محتمم ہوں، اہتمام کرتا ہوں، انتظام و انصرام کرتا ہوں. یہ میری سمجھ میں آتا ہے. کچھ تو اس کا ہاتھ ہونا اس میں، اس کو پتہ ہی نہ ہو، خالی اجازت دے دی کہ میرا نام بطور اہتمام ڈال دو، تو یہ سمجھ میں آتا نہیں. شاید شرن اس پر گرفت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.